वस्ती और जनूबी इलाकों में मामूल से कदरे ज़्यादा बारिश मुतवक्को है। लाहौर है, पेशावर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, कराची है, हैदराबाद है, तो इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। महकमा मौसमियात की हिदायत के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। आपके पास हंगामी सूरत हाल के लिए टार्च, बैटरियाँ, पीने का साफ पानी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद, चूँकि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं तो उनसे भी आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए और इसके लिए तैयार रखें। आंधी और तूफ़ान के दौरान बिजली के खंभों के साथ ना जाएं। यानी तकरीबन आप कह लें कि जी नॉर्मल हमारे पास बारिश जो है वो अगर कोई ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है या मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो उससे मामूली सी 20% तक हमें ज़्यादा लग रही है। लेकिन शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मामूल से भी कदरे जो है वो ज़्यादा बारिश है, यानी वहाँ पे भी तकरीबन बारिश तकरीबन इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती है। अब ये हिस्सा जो है पाकिस्तान का, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब का, ये हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरियाज़ भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जी अगर इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है तो सैलाब को जो है ना, फ्लड को हम नहीं कर सकते कि जी सैलाब नहीं आएंगे। तो सैलाब के चांसेस, चूँकि कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें ज़्यादा हैं तो सैलाब भी मुतवक्के हैं। फिर शुमाली इलाका जात जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से कदरे कम बारिशों की पेश गोई है। यहाँ पे तो इसका मतलब है कि जी वहाँ पे अगर बारिश नहीं होती, बादल नहीं होते, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उस टेम्परेचर के ज़ेर असर क्या होता है कि जी अब आपके पास जो ग्लेशियर आपके हैं वो मेल्ट होते हैं और पानी फिर ज़्यादा आने के चांसेस दरियाओं में होते हैं। यानी आपका इंडस जो है वहाँ पे वो उसमें पानी जो है वो यानी मामूल से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। यानी तरबेला जो हमारा रिजर्वायर जो कि इंडस पे है उसके भरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए, दर्जा हरारत को देखा जाए तो मुल्क भर में दर्जा हरारत जो है ना वो औस से तकरीबन ज़्यादा होंगे। मतलब ये है कि जी गर्मी होगी तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, तो उसके ज़ेर असर जो हमने फोरकास्ट ये कि बारिशें ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है मामूल से कम होगा। लेकिन जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं उनमें और ज़्यादा टेम्परेचर होगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी वो जो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जी हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे गिलाफ इवेंट ज़्यादा हो सकते हैं। वहाँ पे दूसरा जो है ना आपके जो स्नो मेल्टिंग प्रोसेस है वो फर्दर ज़्यादा। आपने देखा होगा कि इस साल हमारे पास जो एवरेज स्नो फॉल होती है वो कम हुई है। जो स्नो फॉल हुई है वो साथ ही मेल्ट होगी। तो अब इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लेशियर पहले से मौजूद हैं उनके थोड़े से वो मेल्ट होके यानी उनकी फर्दर रिडक्शन होने के चांसेस हैं। अब इसके मुमकिन असरात जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, यानी अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके क्या असरात होंगे। लैंड स्लाइडिंग है हमारे हिली एरियाज़ में, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं जिसके बायस दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल का भी इम्कान है। जैसे हमारे दरिया स्वात के ऊपर पहले भी कई दफ़ा आपने सूरत हाल देखी होगी कि एकदम पानी ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा होती है, तो इस साल भी चांसेस हैं। तो हमारी मुतलका स्टेक होल्डर्स से वो गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप मीडिया के थ्रू उनको अवेयर करें कि जी महकमा मौसमियात ने ये बारिश की फोरकास्ट दी है। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तो हमारा जो शहरों में जो है हमारे जो इंतज़ामात करते हैं वासा या ये लोग हैं, तो हमारे जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफा बर्फ़ पिघलने की शरह को बढ़ा सकता है, जिसके नतीजे में मैंने जैसे आपको बताया कि गिलाफ इवेंट्स जो हैं उनके भी वो हो सकते हैं। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं इलाके हमारे उनके दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से
وہاں پہ جو ندی نالے ہیں وہ وہاں پہ ریزروائر تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو علاقے نیچے کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے، تاکہ دریا میں اگر پانی وہاں پہ، چونکہ پانی کی سطح بڑی یعنی ڈھلوان سائڈ ہوتی ہے، تو وہاں پہ پانی کی رفتار ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے، لہٰذا ان علاقوں کے لوگوں کو بھی یہ ایک تو یہ کہ پانی میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرے اگر کوئی ہیں نیچے رہ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنا یعنی کیئر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شفٹنگ تھوڑی سی کر لیں اگر موسم کو دیکھتے ہوئے۔ اب جب ہم نے بارشوں کی زیادہ فورکاسٹ کی ہے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آپ کے ریزروائرز جو دو ہیں مین، تربیلا اور منگلا، تو ان کے لیے یہ پاور جنریشن میں بھی ہیلپ فل ہوگی، اور ہماری زراعت کا دار و مدار چونکہ آنے والے سیزن میں اس پہ ہوگا تو اس کے لیے یہ مفید ثابت ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اقدامات اس کے تھے۔ اب اس کے اقدامات کی طرف ہم آتے ہیں۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو فعال کرنا چاہیے۔ مونسون کے دوران خطرے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ٹیموں کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ انخلاء اور قبل از وقت وارننگ جاری کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کے ساتھ روابط ہونے چاہیے۔ خطرے سے متاثرہ اور کمیونٹیز میں آگاہی کی مہم ہونی چاہیے۔ یہ صرف میڈیا کر سکتا ہے ان میں، باقی اور پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا باقی جو ہے، یا آپ آج کل سوشل میڈیا بھی کافی ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم رابطے سے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح وہ کور کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی خدمت جو ہے وہ ایک بہت بڑا اجر ہے، تو اس اجر کو اپنے یعنی آپ اپنے اقدامات میں شامل کریں تاکہ یہ لوگوں کی زندگیاں یا ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت میسر ہوں۔ ہمارا فورکاسٹنگ آفس 24 گھنٹے کام کرے گا، ملکی لیول پہ بھی اسلام آباد سے، اور اس کے علاوہ ہمارے 4 صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی وہ کام کریں گے، اور متعلقہ ہمارا یعنی NDMA سے بھی رابطہ ہوگا، اور صوبائی دفاتر جو ہیں ان کا رابطہ جو ہے وہ PDMS سے بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری ریسکیوز جو ہیں 1122 اور ان کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہیں، پھر ریلیف ایجنسیز ہیں جیسے ہلال احمر ہے یا دوسری ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہر وقت ہیں، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ کسی وقت بھی فون کر کے یا کوئی بھی ہے اطلاعات لے سکتے ہیں۔ اب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کے لیے ہماری کیا ہے کہ جی آفیشیل اپڈیٹس ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، کسان ایپ بھی ہے، تو آپ اس سے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں، اور الرٹس بھی اس کے تھرو ہم ایشو کرتے رہیں گے۔ ویسے بھی ہم نے ایک میڈیا گروپ بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، تو آپ کو اس سے بھی اطلاعات ملتی رہیں گی، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے یہ کمیونٹی تک لازمی پہنچانی ہے، کیونکہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جی رابطہ نہیں ہوا، تو ہمارے پاس مین سورس جو ہے وہ میڈیا ہی ہے، تو آپ اگر یہ خدمت خلق جاری رکھیں گے تو کافی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، تو یہ جو ہے ہم نہیں کہتے کہ جی آپ ٹورزم پہ نہ جائیں، لیکن اپنے آپ کو باخبر رکھیں گے تو آپ کی بچت ہوگی، آپ کا ٹائم کی بچت ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی اگر کوئی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جی شدید بارش ہے تو راستے میں لینڈ سلائیڈنگ یا اس کا خدشہ ہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ موسلادھار بارش یا طوفانی صورتحال کے دوران نکاسی آب پانی کے جمع ہونے کی صورت میں مقامی انتظامیہ کو مطلع کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں پانی جمع ہو رہا ہے تو آپ اپنا گٹر جو ہے اس کو وہ کھول کے رکھیں تاکہ پانی اگر وہ اس سے نکل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ انتظامیہ کو بھی انفارم کریں کہ جی پانی جمع ہو گیا یا سڑک پہ ہے یا کہیں بھی ہے جو کہ آپ کے سفر کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے یا اور کسی چیز کے لیے، تو اس کے لیے بھی
درخت کے نیچے بھی پناہ نہ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی انڈکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی وہ لائٹننگ جو ہے وہ اس کو بڑے لو لیول تک لے کے آ جاتی ہے، تو یہ درخت جو ہوتے ہیں ایز اے کنڈکٹر کام کرتے ہیں، تو اگر آپ درخت کے نیچے ہیں تو آسمانی بجلی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان سے ذرا پرہیز کریں۔ تو یہ ہماری آج کی یہ پریس کانفرنس تھی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آج کی صورتحال ہے، جو پانی کے آبی ذخائر ہیں ہمارے، ان میں ان کی صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تربیلا دیکھا جائے تو تربیلا کا جو لیول ہے 1550 ہے، لیکن ہم 1477 تک جا چکے ہیں، اور اس کا ڈیڈ لیول ہے 1402، تو یعنی ہم 75 فیٹ جو ہے نا اس وقت لیول جو ہے نا وہ اٹین کر چکے ہیں۔ منگلا جو ہے کرنٹ سچویشنز اگر اس کی دیکھی جائے تو 1160 ہے، 1242 اس کا فل لیول ہے، اور 1050 اس کا ڈیڈ لیول تھا۔ تو یہ بھی ہم اس کا مطلب ہے کہ جی ہم کافی پانی اس میں سٹور کر چکے ہیں۔ راول ڈیم جو ہے، جو کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جی ہمارے دو یعنی اسلام آباد اور راول پنڈی کو پانی کی یہ پینے کے پانی کی سپلائی میں بھی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کا لیول جو ہے وہ 1752 فیٹ ہے، لیکن آج کل اس وقت جو چل رہا ہے وہ تقریباً 1739 ہے، اور 1708 اس کا ڈیڈ لیول تھا، تو یہ بھی انشاءاللہ فل ہو جائے گا۔ سملی ڈیم ہے، اس کا وہ جو ہے میکسیمم لیول جو ہے وہ 2315 ہے، لیکن 2255 تک ہم جا چکے ہیں، تو اس میں بھی پانی چونکہ بارشوں کی زیادہ فورکاسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا لیول بھی اچھا ہو جائے گا۔ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسلام آباد یا راول پنڈی میں پانی کے پینے کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔